الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. والد الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک تاریخی جملہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے فرمایا تھا ایک موقع پر، دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھلاؤ. شو می مارکیٹ پلیس، گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ پلیس. ان کا یہ تاریخی جملہ، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. کیا پس منظر تھا، کب کہا تھا، کس موقع پر کہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، مواخات قائم کی. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بولا جاتا ہے بردرپور بھائی چارہ، یہ تو صرف الفاظ ہیں. بھائی چارے کا آج یہ سمجھیے کہیں وجود ہی نہیں، یہ بس نام ہم جانتے ہیں. بھائی چارہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کر کے دکھلایا کہ یہ بھائی چارہ یہ ہوتا ہے، بردرہوڈ یہ ہوتا ہے. ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے وہ انہوں نے بتلایا ہے، انہوں نے دکھلایا ہے. جیسے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم نام جانتے ہیں، بتلا دیا گیا وہاں عنب و قضبہ زیتون و نخلا وحدائق غلبہ، وہاں انگور ہے، وہاں انار ہے، وہاں فلاں فلاں پھل ہے. لیکن جنت کے پھل، جنت کی نعمتیں، اس کی جو لذت ہوگی، اس کا جو ذائقہ ہوگا، اس کا جو لطف ہوگا، ظاہر دنیا کے پھلوں کو کیا مناسبت. ہاں بس تقریب الی الفہم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے وہی نام بتلایا گیا جو ہم جانتے ہیں، اس سے فیملیئر ہے. اگر ایسے نام بتلائے جاتے جو ہم جانتے ہی نہیں تو ہمیں یعنی ایک عجیب سا لگتا. یہ نعمتیں دنیا میں ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ ہی نہیں. تو بہرحال ایسے ہی بھائی چارہ یہ جو ہم سنتے ہیں یا جو تذکرہ ملتا ہے یا جو سلوگن سنائے جاتے ہیں بھائی چارے کے، محبت کی بات کی جاتی ہے، ہمیں ان سے کوئی مناسبت نہیں. صحابہ نے کر کے دکھلایا کہ بھائی چارہ کسے کہتے ہیں، مواخات کسے کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا ہجرت کر کے آئے تھے بھائی بنا. ظاہر سب کچھ قربان کر کے پہنچے ہیں مدینہ، سارا مال و دولت، زمین جائیداد، گھر بار، بہت سے لوگوں نے آل اولاد کو بھی چھوڑا اور مدینہ پہنچ گئے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال کیا آپ نے کون کس درجے کا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا بھائی بھی اسی کے اعتبار سے ہونا چاہیے. کوئی بہت مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، تو آپ نے ان کا بھائی ایسے ہی آدمی کو بنایا جو ان سے ملتے جلتے لیول کے ہوں. سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جب مدینہ پہنچا تو میرا بھائی بنایا سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی. انہوں نے کہا کہ انی اکثر الانصار مالا، میرے بھائی، نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، یاد رکھو کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ مال و دولت انصار کی جماعت میں میرے پاس ہے. انی اکثر الانصار مالا اقسم لک مالی بنصفین، میں اپنا پورا مال اس کے دو حصے کرتا ہوں، آدھا آپ کے لیے، آدھا میرے لیے. آدھا مال آپ کے حوالے ہے
گھر ہے، زمین جائیداد ہے، آدھی آپ کے لیے آدھی میرے لیے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ رشتہ تلاش کریں اور بیوی کے لیے پریشان ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہیں گے میں طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے گی، آپ ایک سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ حجاب کی آیت، حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب ایک یہ ان کا رویہ ہے، ان کا کردار ہے، ان کا ایثار ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، ان کی عالی اخلاق، یعنی اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہماری کیا حال ہے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ جب مال کی بات آتی ہے، جب مال کے تقسیم کی بات آتی ہے، جب وراثت اور جائیداد تقسیم ہوتی ہے، بٹوارا ہوتا ہے، زمین جائیداد کم بڑھتی ہے، دل بٹ جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال دینا ہو، یعنی جو حقدار بھائی ہے، جو بہن حقدار ہے، شریعت نے حصہ متعین کیا، اللہ نے متعینہ حصہ رکھا، اسے دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تو بس اسلامی رشتے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے، تو اتنی بڑی قربانی، ایسا ایثار، یہ اخلاق، یہ کردار، ایسی سخاوت، اتنا وسیع دل کہ میرا آدھا مال آپ کے لیے، آدھی زمین آپ کے لیے، آدھا گھر آپ کے لیے، ایک بیوی طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے گی، اس سے نکاح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ صحابہ کا مقام یوں ہی بلند نہیں ہے، صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت، یہ یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ صحابہ کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے تو کہو اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں زمین پر جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ صحابہ کی شان، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا سب سے زیادہ مالدار انصاری صحابہ میں یہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا دل گردہ کہ آدھا مال تمہارے لیے۔ آج کا کوئی مالدار، کوئی سخی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تو زکوٰۃ بھی ڈھنگ سے نہیں نکالی جاتی، 1000 2000 تو آدمی نکال لیتا ہے، لیکن جب لاکھوں میں، کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر آدمی بولن تو نکالتے نہیں، نکالتے تو پھر بھائی کا حساب کر کے جتنا بنتا ہے اتنا نکال دے، اللہ ماشاءاللہ، ایسے بھی ہیں۔ یہ کہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ اقسم لک مالی بالنصفین، آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اللہ نے یوں ہی ان کا مقام بلند نہیں کیا ہے، یوں ہی ان کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے۔ کل وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کے وعدے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ایسے نہیں حوالے کر دیا گیا۔ آج یہ موسم چل رہا ہے مہینہ، تو اس میں یہی ہوگا کہ لوگ ترازو لے کر کے بیٹھ جائیں، ناپیں کہ یہ صحابی اس درجے پہ، یہ صحابی۔ اللہ نے جب ان کی فائلیں لپیٹ کر کے رکھ دی تو کسی کی کیا حیثیت کہ ترازو لے کر کے بیٹھ جائے، صحابی کا مقام طے کرے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کتنے بڑے علامہ ہو جاؤ، کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے مجاہدات، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری تہجد، کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم ترازو لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے جب فائل لپیٹ کر کے رکھ دی، یہ کہہ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا اتنی بڑی قربانی دینا، ایسے بھائی چارہ، بھائی کے لیے اتنا کچھ کرنا۔ تو بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تنگ دستی کا شکار ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، خود پیاس سے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، پیاس سے دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وفادار جانثار صحابہ ہیں، دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ صبح قیامت تک ایسی جماعت نہ آسمان دیکھ سکتا ہے، نہ زمین دیکھ سکتی ہے، نہ دنیا دیکھ سکتی ہے۔ تو کیا کہا کہ آدھا مال آپ کے لیے، آدھی جائیداد پراپرٹی آپ کے لیے۔ آگے سے کیا جواب ملا؟
ایک طرف ان کا دل ہے، ان کا وسعت ظرف ہے، ان کی دریا دلی اور ثقافت ہے، ایک طرف ان کی شان ہے، ان کی خودداری، ان کی غیرت ہے، ان کا مقام ہے۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کبھی شاخ چمن پہ بار نہ ہو، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کبھی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ جو گھونسلہ ہوتا ہے نا، یہ بھی کہیں شاخ پہ بوجھ نہ بن جائے، اتنا بھی ہم نے گوارا نہیں کیا۔ تو تمام عمر اسی احتیاط، یہ صحابی کے لیے ان کی شان تھی۔ ہمارے لیے اگر یہ آفر ہو اور ہمارے سامنے آپ کو کہا جاتا کہ اگر مرید نے اپنا سر کھلایا تو پیر یہ سمجھتا ہے کہ شاید سر سے نکال کے، بالوں سے نکال کے کوئی ہدیہ دے، تو اتنی نگاہ ہوتی ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ دین کے نام پر دین کی خدمت کرنے والے سیٹھ لوگوں کے پاس جا کر کے یہ اس مدرسے کی برائی کرے گا، وہ اس مدرسے کی، وہ فلاں عالم کی برائی کرے گا، یہ اس عالم، کیوں؟ تاکہ مجھے زیادہ چندہ مل جائے۔ اللہ ماشاء، ہر کوئی ایسا نہیں، لیکن ایسے بھی ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، مدارس ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، مدارس پر نگاہیں ہیں، مساجد پر نگاہیں ہیں، تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہی کا واقعہ، ابھی بات آ جائے، یہ بات آگے، ان سے کہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمیٹی میں رکھا تھا، خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا کسی، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، اس میں سے ان کا بھی نام تھا کہ یہ ان میں سے کوئی خلیفہ بن جائے گا میرے بعد۔ جب میٹنگ بیٹھی، سب سے پہلے انہوں نے برات کا اظہار کیا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ خلیفہ بن، ظاہر سارے گن تھے، صلاحیت تھی، لیکن فرمایا کہ یہ چونکہ ان کی خواہش تھی، اصرار تھا، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ عثمان کی وفات سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے مجھے ہی اٹھا لیجیے۔ آج اگر پتہ چل جائے کہ مسجد کا ایک عہدہ ملے گا، ایک ممبر بن جاؤں گا صدر بننے کے لیے، نائب صدر بننے کے لیے، عہدہ لینے کے لیے، لوگ جمع کیے جاتے ہیں، افراد اکٹھا کیے جاتے ہیں، میرے لیے ووٹنگ ہو جائے، میرے حق میں زیادہ ووٹ مل جائے، اسی طرح مجھے یہ عہدہ مل جائے، میں صدر بن جاؤں، میں نائب صدر بن جاؤں، میں محتمم بن جاؤں، میں مدرسے کا، میں فلاں چیز کا، میں ذمہ دار بنوں۔ ساری چیزیں نبی کی صفت کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اپنی ذات یعنی نبی کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میری طرف آؤ، اللہ کی طرف، تعالوا الی کلمۃ لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں اشارہ یہ کہ آدمی کی دعوت اپنی ذات کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، اپنی مسجد کے لیے، لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے، نماز یہاں پڑھو، خطبہ میری مسجد میں سنو، جمعے کی نماز یہاں پڑھو، کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنی شہرت، اپنی مقبولیت، خود فیمس ہونا، یہ مقصود ہے۔ اللہ کی طرف دعوت ہو تو یہ ہوگا کہ نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، جماعت چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اپنی طرف میرا مدرسہ، میرے مدرسے کے لیے چندہ، میری مسجد کے لیے چندہ، میری مسجد کی تعمیر ہو، دوسری مسجد کی تعمیر ہو نہ ہو، اپنے مسلک کی طرف دعوت، مسلک ترجیح ہو سکتا ہے، دعوت اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اسلام کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ صحابہ کی زندگی سے ہمارے لیے یہ اسباق ملتے ہیں۔ کیا کہا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لا اريد منك شيئا، I don't want anything، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے، نہ اہل و عیال کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے نکل کے ہی جنت جا سکتے ہیں، جنت جانے کا راستہ ہم نے سمجھا ہے صرف مسجد سے ہو کر کے گزرتا، مسجد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مسجد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، مسجد بھی ساتھ میں ہو، بازار بھی ساتھ میں ہو، عبادت بھی ساتھ میں ہو، تجارت بھی ساتھ میں ہو، بازار سے نکل کے بھی آدمی جنت جا سکتا ہے اور اتنا بلند مقام پا سکتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک سچا امانت دار تاجر بازار سے اٹھ کر کے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ انبیاء کے ساتھ جنت میں،
صدیقین کے ساتھ جنت میں، شہداء کے ساتھ جنت میں اس کا حشر ہوگا۔ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم کاہل بن کے، سست ہو کر کے، کیئرلیس ہو کر کے، غفلت کا شکار ہو کر کے گھر میں نہ پڑے رہیں۔ اسلام نے ترغیب دی ہے، یعنی اسی لیے تو کہا گیا کہ تجارت کے راستے سے تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء کے ساتھ حشر ہو۔ تم دکان پر بیٹھے ہو، کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، اس تجارت کے راستے سے کتنا بڑا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ تمہارا حشر ہو۔ نماز کے بارے میں بھی کہا گیا، نماز پڑھنے والا کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ۔ چھوڑنے والا حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی۔ ایسا نہیں کہ جو بازار میں چلا گیا وہ نماز چھوڑ دے۔ یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی حالت کیا ہے؟ میں نے آیت کریمہ پڑھی، انشاءاللہ آخر میں اس کی تشریح ہو۔ رجال لا تلہیہم، یہ ایسے مرد تھے، مرد یہ کہتے ہیں دنیا میں لگ کے آخرت کو فراموش نہ کریں، تجارت میں لگ کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا کو نیگلیکٹ نہ کریں، نظر انداز نہ کریں۔ رجال لا تلہیہم، یہ مرد انہیں کہتے، یہ ایسے افراد تھے، ایسے رجال کار تھے کہ انہیں تجارت، خرید و فروخت یہ نماز سے، زکوٰۃ سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ کہ تجارت، خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ انہوں نے کیا کہا؟ دلنی علی السوق، show me the market place, guide me to the market place، مجھے بازار کا راستہ دکھانا، مجھے بازار پہنچانا، بس اتنا چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج کسی پر یہ حالت آئی، بستی گزر گئی، کسی کی دکان اجاڑ دی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، آدمی کے پاس پیسے نہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بحث ہوگی، اس کی غلطی ہے، اتنے سال پہلے نوٹس آ گیا، کاغذ کیوں نہیں تیار؟ بحث و مباحثہ اس پر ہوگا۔ یہ جذبہ اخوت کا، ایثار کا، قربانی کا، دریا دلی کا، کہ میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج تمہارا گھر اجڑ گیا ہے، تمہاری دکان اجاڑ دی گئی ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم پینی لیس ہو گئے ہو، میرے پاس ہے نا، انی اکثر الانصار مالا، فیض آباد میں انی اکثر مالا فی فیض آباد، فیض آباد میں سب سے بڑا مالدار میں ہوں، 4-5 گھر اجڑے میں تنہا بنا سکتا ہوں۔ صحابہ نے یہ سکھلایا ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے ہمارا یہ مزاج اور یہ انداز ہونا چاہیے۔ وہ ساری چیزیں بعد میں سائڈ میں، اس پہ بحث و تکرار کرنا، مباحثہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، دینی بھائی ہے، میرے پاس مال ہے، میں کتنا دینے کے۔ آج مہاجروں کو بالکل کنارے کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی باہر کا ہو ہمارے معاشرے میں وہ ہمیشہ خارجی ہی کہلاتا ہے، وہ باہر ہی کہلاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ تو بہار کا ہے، یعنی جو کہیں آس پاس بہار کے دور دور سے اگر کوئی واسطہ ہوگا تو بھی یعنی اس سے کاٹنے کے لیے کہ میں یہاں کا ہوں، میں اس شہر کا ہوں، میرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ دین کی خدمت بھی اس لیے ہو رہی ہے، یہاں کا چندہ، اسی مدرسے کا چندہ، یہ بہار کے ہیں، یہ صاحب وہاں سے آئے، کہاں سے آئے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رسول سے نسبت تو ہے، کلمے کی دولت تو ہے، اخوت اسلام کا رشتہ تو ہے، تو اس موقع پر ہماری یہ حالت ہونی چاہیے۔ تو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آدھا مال میرا آپ کے لیے، آدھی جائیداد آپ کے لیے۔ تو ہماری یہ حالت ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی ہمارے سامنے، اسلام کی دعوت اس طرح بھی ہوتی ہے، اسلام کی دعوت صرف اس طرح نہیں ہوتی کہ مسجد کی طرف بلائیں، احسان کر کے بھی مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، پھر وہ مسجدیں آباد کرنے والے ہو جائیں۔ تو ہماری یہ حالت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ حالت، انی لا ارید منک شیئا، مجھے اللہ پر یقین، اللہ پر توکل ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ یہ توکل ہے کہ میں دلنی علی السوق، مجھے بیٹھے نہیں رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھلاؤ، میرے بازو میں وہ قوت ہے، میرے پاس وہ مہارت ہے، اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے،
تجارت میں اتنی مہارت ہے کہ میں خود سے کر سکتا ہوں، میں بہترین تاجر بن سکتا ہوں، جتنے مال کی بات آپ کر رہے ہیں اتنا مال میں اس سے زیادہ جمع کر سکتا ہوں۔ یہ توکل یہ ہے کہ محنت کریں، نکل جائیں، گھر سے نکل جائیں۔ جہاں پرندوں کا تذکرہ ہے کہ اگر ایسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، اس میں بھی تذکرہ ہے کہ صبح کو جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیٹ بھر کے، صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، نکلتے ہیں۔ آپ بتائیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں معجزات کا تذکرہ وہاں بھی عمل کا تذکرہ، کام کا تذکرہ۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے معجزہ، کرامت کیا کرنا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا کھانا آ گیا، لیکن کیا کہا ہے؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی شاخ اس کو ہلاؤ، حرکت دو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجوریں تب ملیں گی جب آپ حرکت لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اضرب بعصاک الحجر، عصا کو مارو، القِ عصاک، اپنا ڈنڈا ڈالو، عصا رکھو، پھر وہ سانپ بنے گا۔ یہاں بھی عمل، معجزات کے ساتھ بھی عمل کو جوڑ دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے، دیکھا دو نوجوان پڑے ہوئے، کھینچ کے درہ لگایا اور کہا جاؤ نکلو یہاں سے، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، یہ آسمان سونا اور چاندی نہیں برسائے گا، نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پسینہ بہانا پڑے گا، سردی گرمی کے تھپیڑوں سے لڑنا پڑے گا، آسمان سے سونا نہیں برسے گا۔ جو قوم دوسروں کی دستے نگل رہے، جو قوم بے گھر بنی رہے، دوسروں کے مال پر نگاہ رہے، جو پہنتے ہیں دوسرے بنتے ہیں، جو کھاتے ہیں دوسرے اگاتے ہیں، وہ انقلاب کیا لائے گی؟ جو ہر قدم پہ سہارے تلاش کرنے والے ہیں، وہ کیا ندیم کوئی انقلاب لائے گا؟ جو ہر قدم پہ سہارے تلاش کرتا ہے، انہوں نے سہارا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت، اللہ کا سہارا ہے نا، اللہ پہ بھروسہ ہے نا، اللہ پہ یقین ہے نا۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قامت الساعہ، اگر یہ لگے قیامت کی گھڑی آ گئی، قیامت کا منظر ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، زلزلہ آ گیا قیامت کا۔ ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلۃ، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا کوئی پودا ہے، فإن استطاع ألا تقومها حتى يغرسها فليغرسها، اگر اسے پتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت سامنے کھڑی ہے، اتنا ٹائم ہے کہ بس وہ پودا لگا سکتا ہے، فليغرسها، اس پودے کو لگا دے۔ یہ حدیث سننے سے پہلے ہمارا ذہن کیا ہوگا کہ ایسی گھڑی ہے، ایسا موقع ہے، قیامت سامنے کھڑی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، نماز پڑھو۔ وہی میں نے پہلے کہا، کنٹراڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ، عمل بھی ہو سکتا ہے، توبہ و استغفار بھی ہو سکتا ہے، تجارت بھی ہو سکتی ہے، نمازوں سے غفلت نہیں ہو سکتی، تجارت کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایسی گھڑی ہے، تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، وہ پودا لگے گا، پھل آئیں گے، سالانہ سال لگ جائیں گے، بتائیے کیا ضرورت ہے پودا لگانے کی، کیا ضرورت اس گھڑی میں؟ لیکن آپ نے فرمایا اگر مجھے لگتا ہے اتنا ٹائم ہے کہ پودا لگا سکتے ہو، فَلْيَغْرِسْهَا، اس پودے کو لگا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے عمل کے؟ اس قوم کے پاس ایسی شاندار تعلیمات، وہ کاہلی کا شکار ہو، غفلت کی چادر کام کر کے سوتے رہیں، کام سے جی چرائیں، بازاروں کی طرف رخ نہ کریں، بازاروں کو خالی کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب دیکھا کہ وسعت کا دور ہے، لوگوں نے بازار سے اپنی توجہ ہٹا لی، غلاموں کو بٹھا دیا، غیروں کے حوالے کر دیا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ دن دور نہیں، اگر تمہاری یہی حالت رہی، ہمارے غلام ان کے غلام ہوں گے، ہمارے نوجوان ان کے غلام ہوں، ہمارے عورتیں ان کی عورتوں کے غلام ہوں، ہمارے مرد ان کے مردوں کے غلام ہوں۔ وہی صورت ہے، وہی ہم دیکھ رہے، غیروں کے دستے نگل، غیروں کے غلام ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھلاؤ، بتا دیا گیا، قینقاع کا بازار ہے، چلے گئے وہاں پہ، عقیق وسمن، کچھ پنیر ہے، کچھ گھی ہے، لے کر کے بیٹھ گئے بازار میں، بیچنا شروع کر دیا، کچھ فائدہ ہوا، ادھار لے کر کے اونٹ خریدا،
اب اونٹ بیچا ہے تو کتنا فائدہ ہوا؟ بس اتنا کہ اونٹ کی رسی جتنے میں خریدا ہے اتنے میں بیچا ہے، بس اتنے فائدے کے ساتھ کہ ایکسٹرا ایک اونٹ کی رسی، اتنے نفع کے ساتھ۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ نفع نہیں مل رہا زیادہ تو کسٹمر واپس چلا جائے، ان کا یہ اصول تھا کہ زیادہ نفع کے چکر میں سامان کو روک کے نہیں رکھتے، تو اتنا نفع کہ ایک رسی بس اونٹ کی، پھر کئی رسیاں جمع ہو گئی، ایسے بیچتے رہے، پھر اونٹ کے مالک ہو گئے، پھر کئی اونٹ کے مالک، پھر اونٹوں کا پورا باڑہ ہو گیا، پھر زمین کے مالک، باغات کے مالک، اتنا مال ہو گیا، اتنی کثرت ہو گئی مال کی۔ ایک بار تجارتی قافلہ آیا مدینے میں، لوگوں نے سمجھا کسی دشمن نے، فوج نے حملہ کر دیا۔ اب ایک طرف تو سارے صحابہ سب سے مالدار، میں نے کہا نا جنت کا راستہ بازار سے بھی جاتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ٹاپ 10 صحابہ میں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اسپیشلی سارے صحابہ کے لیے، بہت سے صحابہ کے لیے آپ نے مختلف مقامات پہ کہا کہ یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت۔ یہ جو 10 کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی مجلس میں آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ ایک مجلس میں آپ نے سب ان 10 صحابہ کے لیے ٹاپ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، تو جنت اس طرح بھی پہنچا جاتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی یہ نہیں تھا لگزریس لائف گزارنی ہے، اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک بار دسترخوان لگا ہے، لوگ افطار کر رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا نواز دیا، میرا بھائی وہ بھی تھا مصعب بن عمیر، اس حالت میں دنیا سے گیا کہ کفن بھی پورا نہیں تھا، سر کو ڈھکا جاتا، پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانپا جاتا تھا، سر کھل جاتے تھے۔ میرے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی پورا کفن نہیں تھا۔ آج یہ حالت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنے ہمارے پاس دسترخوان پہ نعمتیں سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جلدی دے دیا، آخرت کا بدلہ دنیا میں دے دیا، تو یہ سوچ کر کے رویا کرتے۔ ایسے ڈرنے والے متقی پرہیزگار، اللہ کے راستے میں مال لگانے والے، جیش العسرہ کے موقع پر 4000 اپنا دینار لگایا، 4000 یعنی آدھا دے دیا ہے، آدھا روک کر کے رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تمہارے لیے برکت دے، بارک اللہ فیما اعطیت و فیما امسکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، کہا کرتے تھے میں اگر کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں وہاں سے مجھے سونا اور چاندی ملتی ہے۔ یعنی آج کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے سونا بن جاتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ کیا کرتے تھے؟ اتنا، یعنی مال کے ذریعے سے صرف اپنی ذات، اپنی راحت، عیش و عشرت مراد نہیں، دین کی خدمت مقصود، خدمت کی، صحابہ کی خدمت کی۔ ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ بیچ دیا، پورا باغ بیچ کر کے ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات کا خصوصی خیال کیا کرتے تھے۔ بدری صحابہ کے لیے وصیت کی، آخری عمر میں وصیت کی کہ میرے مال میں سے، وصیت کیا ہے مال میں سے نافذ ہوتی ہے، تو وصیت کی کہ 400 دینار ہر بدری صحابی کو دیا جائے۔ 400، اس وقت 100 صحابہ تھے، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ 400 دینار انہیں دیا جائے۔ یہ آسان بات ہے، ایک یعنی سمجھیے کروڑوں سے زائد رقم ہر ایک کے حوالے کی گئی۔ یہاں ازواج مطہرات کو بھی اس طرح دیا گیا۔ آج تو کیا کہا جاتا ہے، یہ ریٹائرڈ ہو گئے، پرانے ہو گئے۔ یہاں بدر کا سن 2 ہجری، ان کا انتقال کب ہو رہا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت۔ یہاں ظاہر ضرورت کی بیس پہ نہیں دیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہیں لینے، انعام تھا ایک قربانی کی بیس پر، دین کی خدمت کی بنیاد پر انہوں نے انعام دیا۔ لاک ڈاؤن میں کیا کچھ لوگوں نے دیکھا، اتنے مدارس بند کر دیے گئے، اساتذہ کو دھکے مار کر کے کہہ دیا گیا نو ورک نو سیلری۔ انہوں نے کبھی یہ سلوگن نہیں لگایا فل ورک فل سیلری۔ بہرحال یہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے بہت سے اسباب ہیں، 2-3 چیزیں ان کی تجارت کے، وہ بات کر کے 1-2 منٹ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے لا ابیع بالدین ولا استقل ربحا، میں قرض نہ لیتا ہوں، قرض پر نہ معاملہ کرتا ہوں، نہ خریدتا ہوں، نہ پھر ادھار میں دیتا ہوں۔
دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانا ہوتا پہلے پوچھتے تھے هل علیہ من دین، کیا کوئی قرض ہے؟ اگر پتہ چلتا کوئی قرض ہے، کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے، آپ کے پاس وسعت نہیں کہ آپ خود ادا کر دیں، تو آپ کہتے صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کو تم خود نماز پڑھ لو، میں پڑھانے والا ہوں۔ یہاں تو سارا پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے بڑے مالدار یہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینے والے کہ زکوٰۃ لینے والے، اتنا قرضہ پڑا رہتا ہے۔ تو ان کا یہ اصول تھا لا ابیع بالدین ولا استقل ربحا، یعنی زیادہ نفع کے چکر میں سامان روک کے رکھا جائے، گردن کاٹی جائے، اتنا نفع بڑھا کر کے لیا جائے، یہ نہیں۔ کبھی عیب چھپا کر کے سامان نہیں بیچا، سامان میں کوئی عیب ہے چھپا کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے، دیکھا کہ غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا، نیچے تر غلہ ہے، آپ نے پوچھا یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا رات میں بارش ہو گئی تھی، اس وجہ سے بھیگ گیا۔ آپ نے کہا اسے اوپر رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو عیب وہ سامنے آ جائے کہ نیچے بھیگا ہوا غلہ ہے۔ آپ نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کوئی عیب چھپا کر کے نہیں بیچتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حدیث میں جو عیب ظاہر کر کے بیچے گا اپنا سامان، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا، اور جو چھپا کر کے بیچے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار میں پہنچے، دیکھا کوئی آدمی دودھ بیچ رہا ہے، پانی گرا رکھا ہے، فرمایا بالک ما حالک یوم القیامہ، تمہاری کیا حال، ما بالک یوم القیامہ، تمہاری کیا حالت ہوگی قیامت کے دن جب کہا جائے گا خلص الماء من اللبن، پانی کو دودھ سے الگ کرو، کیا حالت ہوگی قیامت کے دن، کیسے الگ کر پاؤ گے؟ یہ جو عیب ملا کر کے، ملاوٹ کر کے، عیب چھپا کر کے اس طرح کاروبار کر رہے ہیں، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ کیا قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا جواب دو گے؟ کیا تمہارے پاس جواب ہوگا؟ کیسے بچ پاؤ گے؟ فرمایا کرتے تھے عیب چھپا کر، یہ نہیں کرتے، احتکار نہیں کرتے، جمع کر کے نہیں رکھتا۔ تو اس طرح اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو بازار کے راستے بھی جنت تک جا سکتے ہیں، اور اتنے آگے جا سکتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، 5 جھوٹ وغیرہ کا اسی طرح کہا کرتے تھے میں قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے سامان نہیں بیچتا۔ تو صدق کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، عیب ظاہر کر کے اور جمع نہ کرنا، زیادہ نفع کے چکر میں نہ پڑنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مارکیٹ بھی چمک جائے گی اور ہم جنت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔